نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام ناظرین و سامعین، عشق ہے تو بس عشق حی لا یزل باقی. عشق ہے تو بس عشق حی لا یزل باقی. محبت عارضی ہوتی ہے عشق حسن فانی میں. جس عنوان اور جس موضوع کو لے کر آج اب اور اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع اس مہینے کی 14 تاریخ 14 فروری سے متعلق ہے، جسے نوجوان طبقے میں ویلنٹائن ڈے کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، جسے اگر اردو میں کہا جائے تو یوم محبت اور یوم عاشقاں کہا جاتا ہے. محبت کا دن، عاشقوں کا دن، عاشقی کا دن. میں نے جو شعر آپ حضرات کے سامنے عرض کیا ہے، اس کا مختصر سا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ عشق ہے تو بس عشق حی لا یزل باقی. محبت عارضی ہوتی ہے عشق حسن فانی میں. شاعر یہ کہہ رہا ہے، اگر ایک انسان اور مسلمان کو کسی سے عشق اور محبت کرنا ہے تو وہ عشق اور محبت ایسی شخصیت سے کرے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور وہ ذات صرف اللہ کی ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت اور عشق کو قائم کیا جائے تو وہ انسان اور وہ ہستی بھی ختم ہونے والی ہے، اور ان کے ساتھ جو کی گئی محبت ہے وہ محبت بھی ختم ہونے والی ہے. اگر ایسی ذات سے محبت اور عشق کیا جائے جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہو تو ہماری محبت اور عشق بھی اس کے ساتھ کبھی ختم نہیں ہوگی. مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کی محبت یا تو اللہ سے ہو یا پھر اس کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. حدیث شریف میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احب للہ. اگر ہم کسی سے محبت کریں تو وہ محبت اللہ کے لیے ہو. ومن ابغض للہ، اگر ہم کسی سے نفرت کریں تو وہ نفرت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو. وَأَعْطَى لِلَّهِ، اگر ہم کسی کو کچھ عنایت کریں، کچھ دے تو وہ دینا بھی ہمارا اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہو. وَأَعْطَى لِلَّهِ، اگر ہم کسی کو کچھ دینے سے رک رہے ہیں، اپنے ہاتھ کو روک رہے ہیں تو وہ روکنا بھی اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہو. وَمَنْعَ لِلَّهِ، یہ چار چیزیں جس کے اندر پائی جائے گی،
میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ محبت اللہ سے ہو، محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اس لیے کہ ہمیں جو یہ زندگی ملی ہے، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، اور یہ زندگی جو آج بحال اور خوبصورت نظر آ رہی ہے، اور جو ہم سانسیں لے رہے ہیں اور دنیاوی چیزوں سے نفع اٹھا رہے ہیں، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ ہماری محبت اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے اس معاشرے میں جہاں پر بہت سی برائیاں اور خرافات پنپ رہی ہے، جنم لے رہی ہے، انہی میں سے ایک برائی اور ایک خرابی جو اسی مہینے کی 14 تاریخ کو اپنائی جاتی ہے، جسے انگلش میں ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے، اور اس کا ترجمہ اگر اردو زبان میں کیا جائے تو اسے یوم محبت کا دن کہا جا سکتا ہے، یوم عاشقہ، یوم عشاق، عاشقوں کا دن کہا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ویلنٹائن ڈے، یوم محبت، یوم عاشقہ، ان الفاظ سے بڑے بزرگ حضرات جن کی عمریں زیادہ ہو وہ اس نام سے ناواقف ہو۔ نوجوان پیڑھیوں کے والدین اگر اس کلپ اور اس ویڈیو کو سن رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ویلنٹائن ڈے اس نام سے وہ ناواقف ہو سکتا ہے ویلنٹائن ڈے یہ نام کہنے میں بھی والدین کو دشواری، دقت، مشکل ہو رہی ہوگی، لیکن یقین جانیے کہ اس معاشرے کی نوجوان پیڑھی اور اس معاشرے کا نوجوان طبقہ کسی غیر قوم کی بات نہیں، مسلمان طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اس دن سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہے۔ ویلنٹائن ڈے فبروری کی 14 تاریخ جسے یوم محبت کہا جاتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ویلنٹائن ڈے کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس میں دسیوں واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ محبت کے دن سے اس تاریخ کو یاد کیا جاتا ہے، 14 فروری کو۔ مختلف واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ ویلنٹائن کسی ایک عیسائی رومی پادری کا نام تھا، اسے کسی خاتون سے محبت ہو گئی، اس نے اس سے نکاح کرنا چاہا، شادی کرنا چاہا، لیکن وہاں کے لوگوں کو یہ چیز ناپسند تھی، انہوں نے اس پادری کو سزا دی، بہرحال یہ پادری مر گیا، لیکن اس کے چاہنے والوں نے اس دن کو یوم عاشقاں، عشق کی وجہ سے اس پادری کا قتل ہوا، محبت کی وجہ سے اس عیسائی کو مارا گیا، اس کے نام سے اس دن کو منایا جانے لگا۔ ایسی دسیوں کہانیاں اور واقعات ہے، جو کچھ بھی ہو، لیکن آج اس معاشرے میں اس دن کو لے کر بے انتہا برائی، فحاشی اور عریانی کو برپا کیا جا رہا ہے۔ چند سال قبل تک یہ ویلنٹائن ڈے مغربی ممالک میں منایا جاتا تھا۔ ایک محبوب اپنی محبوبہ کو، ایک عاشق اپنی معشوقہ کو پھول دیتا تھا، محبت کا اظہار کرتا تھا، دونوں ملتے تھے، گھومتے تھے، پھرتے تھے، لیکن یہ برائی، یہ رسم، یہ گندگی بڑھتے بڑھتے ہمارے اس ملک ہندوستان، بلکہ ہمارے اس شہر حیدرآباد میں بھی آ چکی ہے، پھیل رہی ہے، بڑھ رہی ہے۔ اور اس برائی میں دوسری قوم سے
کوئی اعتراض اشکال نہیں، ہماری قوم پر سوال ہے۔ مسلمان نوجوان، کیا لڑکے کیا لڑکیاں، سب اس برائی میں ملوث ہے۔ ہر سال بڑھ رہا ہے، اور ہر سال کے بڑھنے کے ساتھ یہ برائی بھی مسلمان معاشرے میں زہریلے جراثیم کی طرح بڑھ رہی ہے۔ آپ کل کی تاریخ 14 فروری کو دیکھیے، آپ کو مختلف مقامات پر اسی شہر حیدرآباد کے نیو سٹی میں آپ دیکھیے، آپ کو چوراہوں پر، گلیوں پر، نکڑوں پر کہیں نہ کہیں آپ کو پھول لگے ہوئے دکھائی دیں گے۔ وہاں پر لوگ پھولوں کو بیچ رہے ہوں گے، اور ایک مخصوص طبقہ ہوگا جو ان پھولوں کو خرید رہا ہوگا۔ بڑے بزرگ حضرات نہ اس دن سے واقف ہوں گے، نہ ویلنٹائن ڈے اس نام سے واقف ہوں گے، لیکن یقین سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ان والدین کے گھروں میں موجود نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں بھی اس کاز، اس کام، اس برائی میں ملوث ضرور ہوں گے۔ آپ 14 فروری کے بعد والے دن 15 فروری کے اخبارات کو اٹھا کر دیکھیے، یا پھر نیوز کی کلپس ہمارے سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ پر آتے ہیں، جس پر ہم اپنی سر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ کیسے نوجوان لڑکیاں برقعے میں ملبوس ہوتے ہوئے اپنے عاشق، اپنے محبوب کی باہوں میں باہیں ڈال کر پارکوں میں گھوم رہی ہوتی ہے۔ گزشتہ سال نیوز کے کلپس میں دیکھا گیا تھا، لڑکیوں کے اور لڑکوں کے چہرے کو بلر کر کر، چھپا کر ان کے ویڈیوز نیوز میں بتائے گئے تھے کہ کیسے ایک مسلمان لڑکی اپنے چہرے پر برقعے والی اوڑھنی اوڑھی ہوئی ہے، اس کے جسم پر برقع ہے، وہ ایک نوجوان مرد کی باہوں میں باہیں ڈال کر ٹہل رہی ہے۔ ہمارے اس معاشرے کا ترہ یہ ہے، ہمارے اس شہر میں موجود مختلف پارکوں کی حالت کو آپ دیکھیے، آج نہیں کل دیکھیے، آج سے وہ تیاریاں کر رہے ہوں گے کہ کل 14 فروری ہے، کل ویلنٹائن ڈے ہے، کل یوم محبت ہے، کل یوم عاشقہ ہے، کل ایک حرام شخص حرام کام کرنے کے لیے، حرام کام کرنے والی نوجوان لڑکی کے ساتھ اس پارک میں آئے گا۔ اسی لیے آج پارکوں کو، گارڈنوں کو بہترین طریقے سے صاف کیا جا رہا ہوگا، اور پورے یقین اور وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر جھاڑوں کی کٹنگ ہو رہی ہوگی، صحیح سے چیزوں کی سٹنگ ہو رہی ہوگی کہ آج یعنی کل 14 فروری کو ایک عاشق اپنی معشوقہ کو اپنے باہوں میں لے کر آئے گا، اور وہ کوئی اور گھرانے کی لڑکی نہیں، وہ کوئی اور گھرانے کا لڑکا نہیں، اسی مسلم معاشرے، مسلم والدین کی کوکھ سے جنم لینے والی اولاد ہوگی۔ آپ کل 14 فروری کے بعد آنے والے دن 15 فروری کے اخبارات کو اٹھا کر دیکھیے، آپ کو یقیناً 14 فروری ویلنٹائن ڈے سے متعلق سرخیاں پڑھنے کو ضرور ملے گی، اور اس میں مسلم معاشرے کا دردناک اور کربناک سانحہ پڑھنے کو ملے گا۔ حرام محبت، جس محبت کو شریعت میں حرام قرار دیا ہے، اور گارڈنوں میں یوں ٹہلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، کبھی کوئی شوہر اپنی بیوی کو اس طریقے سے محبت سے باہوں میں لے کر اپنی حیا کا خیال رکھتے ہوئے گارڈن میں نہیں گھومتا ہوگا، جیسے ایک عاشق اپنی معشوقہ کو لے کر گارڈن میں ٹہلتا ہوا باتیں کرتا ہے۔ کس حد تک ہمارے اس شہر حیدرآباد میں یہ وبا پھیل چکی ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگائیے کہ کل 14 فروری کو نکلس روڈ کا حال آپ دیکھیے۔ ہم نے اخبارات کی سرخیاں دیکھی ہے، پڑھی ہے، نیوز کے کلپس ہم نے دیکھے ہیں، سمجھے ہیں کہ کیسے دردناک، کربناک حالات ان روڈوں پر نظر آتے ہیں۔
نکلیس روڈ کا حال کل 14 فروری کو آپ دیکھیے، وہاں پر جو پارک موجود ہے ان پارکوں کا حال اور وہاں کا جائزہ آپ لیجئے، وہاں پر جو مختلف قسم کے گارڈنز اور پارک ہے اور ایسے سوئمنگ پول ہے، اللہ کی پناہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شہر حیدرآباد میں اگر اللہ کا عذاب کہیں پر نازل ہوگا تو وہ نکلیس روڈ کے ان پارکوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر باضابطہ ایسے سوئمنگ پول بنائے گئے ہیں جہاں پر نوجوان مرد اور نوجوان لڑکیاں ایک ساتھ پانی میں اترتی ہے۔ یوم محبت کا دن ہے، اپنی محبت کا اظہار پھول دے کر شروع کرتے ہیں اور وہاں پانی میں جا کر ختم کرتے ہیں۔ نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں ایک ساتھ سوئمنگ پول۔ آپ پڑھیے اخبارات کی سرخیاں، گزشتہ سے پیوستہ سال کیا چھاپا تھا اخباروں والوں نے۔ یوم محبت 14 فروری کو نوجوان لڑکی اپنے گھر سے نکلتی ہے، ایکسٹرا ٹیوشن کہہ کر، سہیلی سے ملنے جانا ہے یہ کہہ کر، والدین بھولے بھالے ہیں، اپنی اولاد پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ غلط ہے اس زمانے میں، مکمل بھروسہ کیجئے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد پر اپنی نگرانی بھی رکھیے، کیونکہ اس زمانے کے حالات صحیح نہیں ہے۔ ہر چوراہے پر، ہر نکڑ پر، ہر کونے میں شیطان اپنی نگاہوں کو جمائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، اسے موقع ملنے کی دیر ہے، سینے سے ایمان کو نوچ کر نکال لیتا ہے۔ کیا حالات ہیں ان پارکوں کے، اللہ کی پناہ۔ اخبارات میں تفصیل پڑھنے کو ملی کہ باضابطہ نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں ان پارکوں میں سوئمنگ کا ڈریس پہنتے ہیں اور وہاں پر گانے بجانے ہوتے ہیں، پانی کے فوارے ہوتے ہیں، ان فواروں میں مسلمان لڑکیاں، مسلمان ماؤں کی کوکھ سے جنم لینے والی لڑکیاں، جن کا نام عائشہ بھی ہوگا، جن کا نام خدیجہ بھی ہوگا، جن کا نام مریم بھی ہوگا، جن کا نام فاطمہ بھی ہوگا، جن کا نام ام حبیبہ بھی ہوگا، میں کہاں تک گناؤں کہ کیسے کیسے مقدس اور متبرک نام والے مسلمان ماؤں کی کوکھ سے جنم لینے والی بیٹیاں ان پارکوں میں ناچتے اور تھرکتے ہوئے نظر آتی ہے، اور کس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ جس کی خبر نہ اس لڑکی کے باپ کو ہے، نہ اس کی ماں کو ہے، نہ اس کے بھائیوں کو ہے۔ سوشل میڈیا 14 فروری کے دن، کل جسے یوم محبت، یوم عاشقہ کہا جا رہا ہے، کل کے دن کیا ہوتا ہے، کیسے گلچھرے اڑائے جاتے ہیں، جس کے پاس کوئی پکڑ نہ ہو، جن کے گھروں میں وہ لڑکیاں وہ لڑکے تو باہر نکلتے ہیں، پھولوں کا انتظام کرتے ہیں، خود بنفس نفیس ملاقات کر کے محبت کے نام پہ پھول دیتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں برے بنتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں حرام کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور نہیں معلوم کہ کتنی بیٹیاں ایسی ہیں، کتنے بیٹے ایسے ہیں جو 14 فروری کے دن والدین کی نگاہوں کے سامنے گھروں میں رہتے ہوئے میسیجز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، نہیں معلوم کیسے کیسے ایپس اور موجود ہو چکے ہیں، ان ایپس کے ذریعے گلاب کا پھول میسیج کے ذریعے سینڈ فارورڈ کرتے ہیں۔ ان حالات میں اپنی اولاد پر مکمل بھروسے کے ساتھ ساتھ ان پر نگاہ رکھنا از حد ضروری ہے، از حد ضروری ہے۔ نہیں معلوم کہ کل کے دن کتنی لڑکیاں اپنے محبوب اور اپنے عاشق کو پھول فارورڈ اور سینڈ کرنے والی ہیں، نہیں معلوم کہ کتنے عاشق مرد اپنی معشوقوں اور اپنی محبوبوں کے نام میسیجز اور پھول فارورڈ شیئر کرنے والے ہیں۔ حرام محبت، گناہ کی محبت، اللہ کو ناراض کرنے والی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والی محبت،
میں نے جو قرآن مقدس کی آیت پڑھی اور جو حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی، وہ اس بات پر ابھارتے ہیں کہ محبت صرف اللہ کے لیے ہو، محبت صرف رسول اللہ کے لیے ہو، اس لیے کہ یہ محبت دائمی ہوگی، یہ محبت کبھی ختم نہیں ہونے والی ہوگی۔ ہم ختم ہو جائیں گے، ختم ہو کر دوبارہ اللہ کے سامنے اٹھیں گے تو ہم نے جس سے محبت کی تھی، ہم نے جس سے عشق کیا تھا، وہ محبوب ہمارے سامنے ہوگا، اللہ بھی ہمارے سامنے ہوں گے، رسول اللہ بھی ہمارے سامنے ہوں گے۔ یہ محبت کیسی حرام محبت ہے جس سے قرآن منع کرتا ہے، حدیث منع کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں کہ ناجائز طریقے پر کسی سے محبت کرنا جائز نہیں۔ محبت ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، محبت ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے محبت ہو۔ لڑکی سے محبت یہ شریعت کی نظر میں قابل قبول نہیں۔ ہاں، اپنی بیوی سے محبت کیجئے، بیوی سے محبت کا اظہار کیجئے، اپنی بیوی موجود ہے، اس کے ساتھ محبت والا جو معاملہ کر سکتے ہیں وہ معاملہ کیجئے۔ یہ اللہ کے پاس بھی محبوب چیز ہے، رسول اللہ کے پاس بھی محبوب چیز ہے، اور شریعت کی نگاہ میں بھی محبوب چیز ہے۔ جو لڑکا اپنے والدین سے نظریں چرا کر ان سے کہاں جا رہے ہیں ان باتوں کو چھپا کر آپ سے ملنے کے لیے آتی ہے، تو سوچئے اس لڑکی کا ذہن کیسا ہوگا، اس لڑکے کا ذہن کیسا ہوگا، وہ کیسے آپ کا ساتھ دے گی، وہ کیسے آپ کا ساتھ دے گا۔ شریعت نے اس کو منع کیا ہے۔ اور اس دن جتنے کام کیے جاتے ہیں 14 فروری کو، جو ملاقات کرنا ہوتا ہے، پارکوں میں جانا ہوتا ہے، بیٹھنا ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے، پینا ہوتا ہے، یہ سب کے سب بے حیائی کے کام ہیں، یہ سب کے سب بے حیائی کے کام ہیں، یہ سب کے سب اللہ کو، رسول اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں، یہ سب کے سب شریعت کے خلاف کام ہیں۔ اس کو کہیں پسندیدہ نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ کیوں مسلمان اس حرام کام میں پڑے؟ جو چیز مغربی ملک سے آئی تھی، رومیوں عیسائیوں سے آئی تھی، وہ آج ہمارے معاشرے میں آئی ہے، تو مسلمان کو یہ چاہیے کہ ان چیزوں سے بچے، اپنے نفس کو، خودی کو ان چیزوں سے روکنے کی کوشش کرے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک مسلمان مرد، ایک مسلمان عورت لڑکی کے ساتھ نکاح سے قبل ناجائز طریقے پر بات کرے، یا ناجائز طریقے پر ملاقات کرے، یا ناجائز طریقے پر اس کے ساتھ تعلقات کو بڑھائے۔ یہ سب کی سب ناجائز چیزیں ہیں، اس سے بچنے کی از حد ضروری ہے۔ پروردگار عالم ان کہی ہوئی باتوں کو سننے، سمجھنے، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ والدین اپنی اولاد پر مکمل بھروسہ کر کے چھوڑے نہیں، مکمل بھروسے کے ساتھ ان پر نگرانی بھی کرے، ان پر نظر بھی کرے۔ نہیں معلوم کہ شہرت چاہنے کے لیے کتنے لڑکے اور کتنی لڑکیاں اسلام کے مخالف ہو رہی ہے۔ شہرت کو چاہنے کے لیے، خود کو اور اپنی خودی کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے نہیں معلوم کہ کیسے کیسے ہتھ کنڈے اپنا رہی ہے۔ چند دن پہلے کا پڑوسی ملک کا واقعہ ہے کہ ایک لڑکی جس کا نام مسکان تھا، جو مختلف قسم کے ویڈیوز وغیرہ بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا کرتی تھی، چند دوست تھے، ایک دوسرے میں کیا ہوا پتہ نہیں، گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ اس پر افسوس، صد افسوس بات یہ ہے کہ والدین نے اپنی بیٹی کو پہچاننے سے انکار کر دیا، اپنی بیٹی کو پہچاننے سے انکار کر دیا، اس کی لاش کو اپنانے سے انکار کر دیا۔ یہ بات کہنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے
کہ گھروں میں موجود اولاد کے سوشل میڈیا پر بھی نظر رکھیے۔ کئی مسلمان لڑکیاں ایسی ہیں جو انسٹاگرام وغیرہ پر اپنے ناچنے تھرکنے کے ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر رہی ہے، اپنے سہیلیوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے فالوورز میں، کمنٹ کرنے والے، لائک کرنے والوں کے سامنے ان ویڈیوز کو بھیج رہی ہے، اور اللہ کی پناہ کیسے کیسے واقعات اس سے رونما ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر نظر رکھا جائے کہ ہمارے گھر میں موجود اولاد ہماری نگاہوں سے ہٹ کر گھر میں موجود ہو کر کیسے کام انجام دے رہے ہیں، یہ بھی ان حالات کا سب سے خطرناک اور سب سے بھیانک وہ منظر ہے جسے ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا از حد ضروری ہے کہ نگاہوں کے سامنے میں تو صحیح سالم ہوتے ہیں، نگاہوں سے ہٹتے ہیں تو ایک موبائل کے ذریعے کیسے کیسے واقعات رونما ہوتے ہیں، اسے ہم معلوم کرنے پر معلوم ہوگا۔ یہ جو پڑوسی ملک کے لڑکی کا واقعہ پیش آیا، اس کی بنیادی وجہ سوشل میڈیا ہی تھی۔ نہیں معلوم کہ کتنی لڑکیوں کے ویڈیوز دوسرے لوگ اپنے پاس سیو کر کے بلیک میل کر رہے ہیں۔ اخبارات میں یہ بھی واقعات پڑھنے کو ملے ہیں۔ یہ تمام کہنے کی باتیں اس لیے تھی کہ ہمیں چاہیے کہ کل 14 فروری یہ اللہ کو ناراض کرنے والا دن نہ بنائے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے والا دن بنائے۔ اگر ہم شوہر ہیں تو اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار کر لے، اپنے والدین سے محبت کا اظہار کر لے، حرام کام میں پڑھنے سے بچے، حرام کام میں مبتلا ہونے سے بچے۔ پروردگار عالم کہی ہوئی باتوں کو سننے، سمجھنے، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔